المدینہ سے وہ کلام سنا دیں جو ہند کے ایک عالم صاحب نے پڑھا تھا، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. وہ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ. ابھی تھوڑی سی وہ ہونی چاہیے نا، تھوڑی سی پیاس بھی بڑھانی چاہیے. پھر پیاس زیادہ ہو اور پھر جام پیش کیا جائے تو اس کی لذت زیادہ ہو جاتی ہے. جب اگلی بار ہم پڑھیں گے نا نعتیں کلام وغیرہ تو پھر یہ سنائیے گا. ابھی میں نے بتا دیا، جھلک دکھا دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میلز پڑھ دوں؟ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. چلے جی آپ بھی سن لیں میلز. ایک پروفیشنل کی میل پڑھتا ہوں، ڈاکٹر. ٹھیک ہے ہاں جی ڈاکٹر یو کے سے. I don't want to reveal my name on air. I really like مدنی چینل. یہ اصل میں نئے انہوں نے مدنی چینل دیکھنا جو ہے نا، وابستگی ان کی ہوئی ہے مدنی چینل سے، تو یہ اس حوالے سے انہوں نے بہت پسند آیا ان کو مدنی چینل. I am getting more and more knowledge from this unlimited source. تو یہ جو علم کا ایک ذریعہ ہے، ماخذ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ علم حاصل ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اینڈ ٹرائنگ ٹو ڈو عمل آن اٹ انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے نیت بھی کی ہے. آئی ایم ناٹ اے ریگولر ویور بٹ انشاءاللہ ڈوئنگ نیت فار دس. کہہ رہے ہیں کہ میں ریگولر تو نہیں تھا لیکن یہ کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ باقاعدگی سے دیکھا کروں گا. I pray for all people who belongs to Madani channel. I will say well done to all who are related to Madani channel and Dawat Islami. اور دعاؤں کی طلبگار اور دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ چلیں جزاک اللہ خیراً. آپ کی یہ نیتیں صد مرحبا. اسی طرح مدنی چینل کے ساتھ نیکیوں کا یہ سفر جاری رکھیے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھ ہی لیں گے آپ اس کی آپ برکتیں اور جو بھی رحمتیں ہیں. بنگلہ دیش کی ہے یہ ہند کی بغدادی کابینہ. ہاں یہ پڑھتے ہیں. یہ بھی ہند، فتح پور ہند کا شہر ہے، فتح پور. یہاں سے میل آئی ہے. مختصر سی میل ہے. لاسٹ ٹائم مدنی پھول پیش کیا تھا اسلامی بہنوں کی عظمتوں پر، تو اس کے حوالے سے یہ ہے. مدنی پھول ماشاءاللہ. آج کا مدنی پھول سن کر گھر کی سبھی خواتین کی آنکھیں نم ہو گئیں ماشاءاللہ. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا لگتا ہے. شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری کو پلیز 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 جلدی بلائیے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. چلے آگے بھی ہے میل لیکن بس اب اس میں ٹھیک ہے اتنی کافی ہے میرے خیال میں جتنی میں نے پڑھی ہے. تو بہت آپ کی شکریہ آپ کی عنایتوں کا اور آپ کی حوصلہ افزائیوں کا، اور جو آپ نے فرمائشیں کی اس کا بھی بہت شکریہ. جو SMS پر آپ کی فرمائشیں موصول ہو رہی ہیں، کالز پر ہو رہی ہیں، اس کا بھی بہت بہت شکریہ. جو آپ حاجی صاحب سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ بھی بہت مرحبا. چلیں حاجی صاحب سے جو SMS پر سوال آئے ہیں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں. ایک تو یہ آیا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، مبلغ دعوت اسلامی سے پوچھ کر بتائیے جی کہاں کے رہنے والے ہیں. میرا تعلق مرکز الاولیاء سے ہے اور میں نے جو اعتکاف کا آپ کو بتایا وہ مرکز الاولیاء کا ہی ہے. اچھا وہیں سے میں اعتکاف کے ذریعے سے ماحول میں آیا. اچھا بہت خوب. تو یہ یعنی یہ جو سارا آپ بتا رہے ہیں واقعات، یہ سارا وہ تناظر سب مرکز الاولیاء لاہور کا ہی ہے؟ جی. اچھا خوب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو پھر بتائیے کہ کیا رہی ترکیب آپ؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا بیان کی سعادت ملی. دوسرا بیان انہوں نے دیا کہ آپ نے دوسرا کرنا ہے، اس کے لیے وقت دیا. تو علاقے میں یہ بات پہنچی کہ وہ جو کرکٹ کے میدان میں نظر آتا تھا اور کیپٹن اور وہ وہاں پہ مسجد میں بیان کر رہے ہیں، ان کا بیان ہے، کیپٹن کا بیان ہے. کیپٹن کا بیان. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ بہت متاثر ہوئے کہ یہ کیسا ماحول ہے کہ جس نے جب ان کو جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں، کیپٹن بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کافی لوگ علاقے سے بھی سننے کے لیے آئے. تو الحمدللہ پھر دوسرے بیان کی سعادت حاصل ہوئی ماشاءاللہ. فیضان سنت سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو واقعہ تحریر فرمایا ہے، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق ہو تو ایسا. اوہ سبحان اللہ. یہ بیان پرانی فیضان سنت میں، پرانی فیضان جی. تو یہ بیان میں کر رہا تھا تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ عجیب سی رکت طاری ہوئی. اچھا ماشاءاللہ. لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے. تو میں نے دیکھا لوگ رو رہے ہیں تو پھر میرے اوپر بھی کیفیت سی طاری ہوئی کہ جو ہے لوگ رو رہے ہیں. لوگ رو رہے ہیں. میں بول رہا ہوں یہ رو رہے ہیں لوگ. اللہ کے ولی کی تحریر کی ایسی تاثیر اور وہ الفاظ اور واقعہ وہ ایسا ہے. تو
الحمدللہ اس کے بعد جب بیان ختم ہوا تو لوگ بہت خوش ہوئے، اسلامی بھائیوں نے مزید سراہا، مزید جو ہے حوصلہ افزائی فرمائی. تو پھر جو ہے وہ میرے دل میں خود ہی آیا، کسی نے مجھے ترغیب نہیں دلائی. اچھا. تو میں نے اپنے نگران جو تھے ان کو کہا کہ آپ امامہ منگوائیں میرے لیے. تو جذبات کیا تھے اس وقت، کیوں منگوا لیا آپ؟ بس تو دیکھا ہوگا کہ یہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یہ تو عالم ہی کچھ اور، عالم ہی کچھ اور ہے، یہ رنگ ہی دوسرا ہے. ابھی تک تو کرکٹ کے میدان میں ہی گزر رہی تھی، لیکن اس کی لذت تو کچھ، اللہ اللہ سبحان اللہ. تو الحمدللہ وہیں پر امامہ شریف کا تاج سجایا، داڑھی شریف کی نیت کی. اور وہ نوجوان جو بغیر داڑھی اور بغیر امامے کے ننگے سر آیا تھا، جب اعتکاف سے واپس جا رہا تھا تو سر پر امامہ تھا، ماشاء اللہ، اور داڑھی شریف سجی ہوئی تھی. تو الحمدللہ عز و جل آخری دن جب دعا کا سلسلہ ہوا جی جی، تو ہمارے نگران جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ مانگنے کا وقت ہے، معتکفین جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگیں، اللہ عز و جل عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ. تو روزانہ رات کو یہ محفل کرتے تھے، محفل نعت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ مدینہ مدینہ کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے اور سب روتے تھے. اللہ اللہ. اس سے جو ہے وہ آہستہ 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 دل میں مدینے کی حاضری کا شوق پیدا ہوا. ماشاء اللہ. اچھا جی. تو جب انہوں نے کہا کہ دعا کریں اور جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اب آخری گھڑیاں ہیں، تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو مدینہ بھی مانگا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ 10 دن کی تربیت تھی. 10 دن کی تربیت تھی. تو میں نے کہا میں مدینہ مانگوں گا. دل میں آیا کہ جو ہے وہ وسائل بظاہر تو نہیں ہیں اور اتنی جو ہے سیلری بھی نہیں ہے، کیسے وہاں تو کافی جو ہے رقم چاہیے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ. لیکن جو ہے وہ یہ مبلغین سے بیانات میں اسی دوران سنا کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. بہرحال ہاتھ اٹھائے اور مدینے کی دعا مانگی. اعتکاف سے واپس آئے. الحمدللہ کچھ ہی دنوں کے بعد ایسی اللہ تعالیٰ نے ملازمت عطا فرمائی کہ جہاں پر جو ہے وہ مدینے کا ٹکٹ جو ہے وہ فری ہوتا ہے. اچھا. ماشاء اللہ. الحمدللہ ملازمت بھی ملی اور ملازمت ملی باب المدینہ میں. ماشاء اللہ. میں جو یہاں شفٹ ہو گیا اور پھر الحمدللہ عز و جل بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب. اللہ 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 اللہ. تو یہ ایک دعا مدینے کی تو اللہ عز و جل نے اس کی دعا کی برکت سے ملازمت بھی اچھی عطا فرما دی اور باب المدینہ میں بھی بھیج دیا. آپ کا تو مجرب عمل ہو گیا. اب آپ اعتکاف کی دعوت دے دیں اسلامی بھائیوں کو، دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. تمام اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ابھی سے اعتکاف کی نیت فرمائیں. آپ نے تو ایک بار حاضری مانگی ہوگی، پتہ نہیں کیا مانگا، مجھے تو خیر آئیڈیا نہیں ہے، مدینہ مانگا یا ایک بار مدینے کی حاضری مانگی. یہاں تو بار بار کرم ہو گیا ماشاءاللہ. بار بار کرم ہو گیا الحمدللہ عز و جل. اور پھر ماحول میں آتے کے ساتھ جو ہے ایک نعرہ وہاں مرکز الاولیاء میں لگتا تھا، الکراچی چل کراچی، آج نہیں تو کل کراچی. تو یہ بھی میں پھر ماحول میں دعا مانگتا رہا کہ جو ہے وہ باپا کے قدموں میں پہنچ جائے. الحمدللہ عز و جل یہ وہ دعا تھی جو اعتکاف میں مانگی گئی، اس کی برکت سے ماحول میں آنے کے بعد کی خواہش بھی پوری ہوئی، مدینے کی حاضری بھی نصیب ہوئی اور الحمدللہ باب المدینہ میں پوسٹنگ باب المدینہ میں پوسٹنگ ہو گئی. وہ جاب لگی ہی باب المدینہ میں. اچھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرشد کے قدموں میں رہنے کی سعادت نصیب ہو گئی. الحمدللہ یہاں پر پہنچا اور یہاں پہنچ کر جو ہے میں نے اپنا سامان رہائش لے کر سامان وہاں رکھا اور میں امامے والوں کی تلاش میں نکلا کہ کوئی امامے والے ملیں تو ان کو بتاؤں کہ میں مرکز الاولیاء سے آیا ہوں اور کوئی یہاں مدنی کام کی صورت میری بن جائے. ابھی 3 مہینے ہوئے تھے ماحول میں جی. 3 مہینے کے بعد ہی میں باب المدینہ آ گیا اس جاب کی وجہ سے. بہرحال ایک جگہ میں 3 مہینے میں ہی نمازیں گئے نا آپ ماشاءاللہ. نوازشیں تو اور بھی تھیں، یہ جو مخصوص نوازش تھی جس کا ماشاءاللہ. یعنی یہاں جو ایک خواہش تو یہ تھی کہ باب المدینہ میں امیر علیہ سنت کی قربت مل جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی. مدینہ شریف کی حاضری کا تھا وہ بھی ماشاءاللہ مل گیا. کیا کہنے. چلیں اچھا، آپ تو ہیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی تلاش میں، ہم چل رہے ہیں اپنے مبلغ، ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی ہے ان کی تلاش میں جو ہمیں مدنی پھول عطا کرتے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے اندر. سبحان اللہ. مرحبا. چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ تلاش میں چلیں. آئیے چلتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرت. آئیے جی سلسلہ دیکھتے ہیں مدنی پھول کون سے مل رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے اندر. گلدان تیار کر لیجئے، سجانے کے لیے تیار ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو مختلف درجات ہیں تو ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مختلف درجے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کا بعض سے مرتبہ بڑھ کر ہے۔ اب ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب کے سردار میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ جی ہاں، ہم جن کی امت میں ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فتاوی رضویہ جلد 30ویں کے اندر ایک سوال ہوا تھا اسی حوالے سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام مرسلین سے افضل ہیں، کیا وہ سید المرسلین ہیں؟ تو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے جواب میں 20 آیات، 20 احادیث کریمہ، کئی اقوال ائمہ اور بڑے بڑے جید علماء کرام کے اقوال سے اس بات کو ثابت کیا کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اور ایسی ایمان افروز احادیث اس جو ہے وہ جلد کے اندر موجود ہیں، اور یہ رسالہ آپ نے اس جواب میں پورا رسالہ تحریر فرما دیا، تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، انتہائی ایمان افروز رسالہ ہے۔ تو سب مخلوق میں انبیاء کرام علیہم السلام سب سے افضل طبقہ ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ 5 کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور یہ جو 5 حضرات ہیں، اب یہ جو بقیہ تمام انبیاء، مرسلین، انسان، جنات، فرشتے، تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل ہیں۔ اور جس طرح حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک کا یہاں سے بھی ہمیں مدنی پھول مل گیا دارالفتہ اہل سنت سے۔ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ کو ایسی چاٹ لگی ہوئی تھی کہ آپ وہاں سے یہاں آئے، خود ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ جی خود ڈھونڈ رہا تھا، آنے کے بعد کوئی 3 مہینے ہوئے تھے۔ جی 3 مہینے ہوئے تھے۔ پھر تو میں ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلا تو کچھ اسلامی بھائی جمع تھے، انہوں نے جو ہے وہ میں نے ان سے جا کر ملاقات کی تو انہوں نے بتایا یہاں اجتماع ہو رہا ہے۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں ابھی مرکز الاولیاء سے یہاں شفٹ ہوا ہوں، ابھی پہلا دن ہے اور آپ لوگوں کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں اجتماع ہو رہا ہے تو آپ اس میں نعت پڑھیں، آپ نعت پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں نعت۔ اچھا، نعت پڑھنے کا ذہن کیسے ملا تھا، کیا ترکیب ہوئی تھی؟ اصل میں ماحول سے پہلے ہی میں نے جیسے عرض کیا کہ تقریری مقابلے اور نعت کے بھی اس طرح
مقابلوں میں اور نعت خوانی نعت بھی پڑھتا تھا ماحول سے پہلے بھی. تو یہ مطلب نعتیں پڑھنے کا رجحان ایسا تو نہیں گانے بھی گاتے ہو کیونکہ یہ ایک معاذ اللہ ایک عجیب یعنی کہ نظام ہے معاشرے کا, ایک ڈھب ایسا سیٹ ہو گیا کہ جس کی تھوڑی سی آواز ہوتی ہے اس کو انکریج بھی کرتے ہیں نا کہ آپ گاؤ. اور یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ نوجوان جو مذہبی ذہن کے مالک نہیں ہوتے وہ اگر نعت شریف پڑھتے ہیں, ظاہر ہے کہ محبت تو ہوتی ہے دین اسلام سے, نعت پڑھتے ہیں تو لیکن موقع ملے تو گانا بھی گا لیتے ہیں, غزل گا دی, گانا گنگنا دیا, اور پھر کہیں کسی کو سمجھ میں آ گیا تو اس نے پذیرائی کر دی کہ ہمیں بھی سناؤ, محفلوں میں 4 لوگوں میں سنایا, تو کبھی اسٹیج پہ بھی چڑھا دیا. جی تو آپ کا جی ماحول سے پہلے جو ہے یہ مذہبی جی نہیں تھا تو گانے اور غزلوں کا بھی سلسلہ تھا. اچھا. یہاں تک کہ آفس میں ایک دفعہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ کولیگس جمع تھے اور وہ کہنے لگے کہ جناب آپ گانا سنائیں. میں گانا سنا رہا تھا اور کمرہ اندر سے بند کیا ہوا تھا, تو ہمارے جو ہے آفس کے برابر میں ٹی وی اسٹیشن تھا, تو کوئی ڈائریکٹر وغیرہ آتے تھے, وہ گزر رہا تھا, تو اس نے جب وہ ختم ہوا تو اس نے دروازہ بجایا اور کہا کہ یہ جو بھی گا رہا تھا گانا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہے. تو اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں, آپ جو ہے کل آ جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ٹی وی پہ چانس دیا جائے گا. تو میں اس کی بات سن کر سوچتا رہا, لیکن پتہ نہیں کیوں مرشد نے بچانا تھا. اللہ اللہ. تو دل جو ہے وہ نصیبہ لکھا ہوا تھا حضرت, بس آپ مان نہیں رہا تھا. تو بہرحال میں اس دن نہیں گیا, تھوڑا سا ٹالا, تو الحمدللہ عز و جل ساتھ ہی یہ جو 3 روزہ اجتماع کی شرکت اور سارے معاملات میچ والا دن والا وہ ان قریب ہی ہو گیا. اچھا ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے بچایا اس سے. چلیں بیک ٹو دا فیوچر, وہیں آ جائیں مستقبل کی طرف, جہاں آپ تھے اسلامی بھائیوں کو پھر آپ وہ ملاقات ہو گئی. ملاقات ہوئی, پھر اس میں اجتماع میں جو ہے وہ نعت کی بھی سعادت ملی الحمدللہ عز و جل. پھر میں نے ان سے کہا کہ یہاں کے ذمہ دار جو ہیں جی کوئی ہیں تو ان سے ملوائیں, تاکہ میں ان سے مدنی کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی ذمہ داری دیں. تو پھر انہوں نے وہاں کے نگران سے مجھے ملوایا. ان سے میں نے عرض کی تو بہت خوش ہوئے کہ آپ خود آگے آ کر جائے, آگے بڑھ کر جائے, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذمہ داری دی جائے. تو انہوں نے قریبی مسجد میں مجھے ذیلی مشاورت میں کا رکن بن گیا. میں ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل پھر جو ہے وہ چلتے رہے, اور مرشد کی جو ہے وہ شفقتیں اور مرشد کا سایہ ہے, اور امیر اہل سنت کی کرم نوازیاں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. آمین. چلتے چلتے ذیلی مشاورت کا رکن سے یہ سفر کا آغاز ہوا. تو پھر جو ہے وہ حلقہ مشاورت کا نگران, علاقائی مشاورت کا نگران, تحصیل مشاورت کا نگران, ڈویژن مشاورت کا نگران, صوبائی مشاورت کا نگران. تو آج الحمدللہ کابینہ کی ذمہ داری ہے آپ کے سامنے ہے. چلیں اللہ تعالیٰ استقامت سفر میں اور ترقی عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوب رہی. اور سن لیں مدنی چینل کے ناظرین. جی ضرور. ٹھیک ہے, چلیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین کی طرف چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شہبوب عالم, جی میں بنگلہ دیش کے دناجپور سے کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ. میرے فرمائش ہے مجھے ایک نعت سنا دے, میرا پیر میرا پیر. اچھا, یہ اسلامی بھائی نعت نہیں ہے, منقبت ہے. دیکھیے نعت جو ہوتی ہے نا, ہر ترنم والی نظم جو ہوتی ہے, جو ترنم میں نظم پڑھی جاتی ہے, وہ نعت نہیں ہوتی. اور جو کسی بزرگ شخصیت کے بارے میں نعت شریف وہ کلام ہو, شاعری ہو, نظم ہو, اسے منقبت کہتے ہیں. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نظم ہوگی اسے نعت کہیں گے. اور اللہ عز و جل کی شان میں اگر کسی نے نظم لکھی ہے تو وہ اللہ عز و جل کی حمد بیان کی ہے تو اسے حمد ہی کہتے ہیں اردو میں بھی. تو یہ خیال رکھا کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی, جب فرمائش کریں تو کلام کہہ دیا کریں کہ کلام میں سب آ گئے, آسان لفظ ہے, حمد بھی, نعت بھی, منقبت بھی. ٹھیک ہے, حضور غوث اعظم کی اگر اب آپ سننا چاہیں گے ان کے بارے میں کلام, تو یہ نعت نہیں ہوگی, منقبت ہوگی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کوئی مناجات, اگر دعا مانگنے ہوگی تو مناجات ہوگی, تعریف بیان ہو رہی ہوگی نظم میں تو حمد ہوگی. اتنی ساری باتیں اگر یاد نہیں بھی رہتی, ایک بات یاد رکھیں, کلام کا لفظ یاد کرتے ہیں, کلام سننا ہے, کلام میں سب آ گئے. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ نیت کر لیجئے کہ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. اور کال سنائیے. جی السلام علیکم انکل, میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی اسلام آباد سے. جی بیٹے.
میں آپ سے یہ والی نعت سننا چاہتی ہوں، مولا یا سلم وسلم دائما ارے اللہ ابدا۔ اللہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ عز و جل قصیدہ بردہ شریف، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ایسا قصیدہ ہے کہ بس سمجھے کہ جب سے یہ آیا ہے نا، جب سے لکھا ہے امام بصری رحمۃ اللہ تعالی نے، عرب ممالک کیا اور یعنی کہ بلاد اسلامیہ، بلکہ اب الحمدللہ یعنی یورپین کنٹریز کے اندر بھی، امریکن کنٹریز کے اندر بھی الحمدللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ماشاءاللہ یہ پڑھا جاتا ہے۔ اور یعنی ایسا ہے کہ الگ الگ یعنی سمجھیں ایک مخصوص انداز ہیں جو مشہور ہیں، یعنی فار ایگزامپل مراکش ہے، مصر ہے، اور یہ ایک تو اتنی مطلب دل بڑھانے والی بات ہے کہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے اس میں آپ کو الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے ایسے ایسے پہلو ملیں گے کہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم شریف میں سے جو لوح محفوظ ہے، یہ علم جو علم کا دریا اس میں سے ایک قطرہ ہے، اور پہلا شروع ہی ہوتا ہے ماشاءاللہ مولا یا صلی وسلم۔ دیکھیے کیا ماشاء یا رسول اللہ کہنے کی کیسے، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ، یہ ضرور سنائیے گا بھائی ماشاءاللہ۔ اور سنائیے، کال سنائیے جناب۔ محمد شفیق اختاری، یافتہ آباد ڈویژن کرم مرشد سے عرض کر رہا ہوں۔ لبیک۔ میری فرمائش یہ ہے کہ حاجی بلال اختاری کو اس پروگرام میں بلایا جائے، انشاءاللہ کہتے رہے انشاءاللہ۔ اور پچھلے ہفتے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، حاجی صاحب سے درخواست ہے کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سنائیے جی۔ برکت اللہ تاری جی جی جاپور دولت باز میں سے بول رہا ہوں، اور نعت خان سلام بھائی سے عرض ہے کہ غوث پاک کی شان میں مرکبت سنا دیں انشاءاللہ عز و جل۔ محمد احمد رضا اتاری گوجرا سے توبہ ٹیکسنگ کے ساتھ، جی مجھے نعت سننی ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ گوجرا میں پہچان گئے بھائی جان، قافلے میں سفر کیا میں نے الحمدللہ گوجرا میں۔ چلیں جی اور سنائیے۔ شفاقت علی اتاری واقعین سے عرض کر رہا ہوں۔ جی لبیک شفاقت بھائی۔ صاحب سے یہ مدنی التماس ہے کہ وہ سورۃ رحمان کی چند آیات سنا دیں، اور نعت خان صاحب سے یہ مدنی التجا ہے کہ وہ نعت یہ والا کلام کے گناہوں کی نہیں جاتی یہ عادت سنا دیں، جزاک اللہ۔ اور کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور مجھے بہت ہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ دن 25ویں اور رات 26ویں ترقی کرے، آمین جزاک اللہ۔ آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، چلیں بہت خوب بھائی۔ قاری صاحب سورہ رحمان ہی پڑھی تھی آپ نے، سورہ رحمان ہی سنا دیں ابتدائی آیات انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً احسن الجزا۔ مناجات کا بھی مدنی پھول میں نے پیش کیا تھا، تو مناجات کی فرمائش بھی آ گئی، گناہوں کی نہیں جاتی۔ اور ایک یہ بھی ہے یہاں سے قاری نفیس قادری صاحب ہیں غالباً، یہ بھی نہیں بلکہ مدنی منی ہے، یہ قاری صاحب نے تو منقبت کی فرمائش کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مدنی منی ہے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، مدنی منی کا اگر ایسے میں آیا ہوا ہے اس پر۔ کب گناہوں سے کنارہ
نیک کب میرے اللہ بنوں گا یا رب، اور آج بنتا جو کھلے حشر میں آج بنتا ہوں معزز، جو کھلے حشر میں رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، اذن سے تیرے عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب، سنگے عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب۔ جزاک اللہ خیرا، ماشاءاللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا اکرم الخلق مريما ألوذ به سواك عند حلول حديث العمم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاءاللہ۔ آپ کوئی اپنی پسند کی اگر نعت شریف، یعنی جو اس کا بھی دل چاہ رہا ہو، ہر نعت پسندیدہ ہی ہوتی ہے؟ نعتیں تو ساری سیدھی اعلیٰ حضرت کے کلام۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شروع میں جب میں آیا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب سے پہلا کلام وہی پڑھوں، لیکن دل جوئی کی نیت سے میں نے کہا کہ جو ناظرین فرمائش کر رہے ہیں تو دل جوئی ہو جائے گی ان کی، لیکن میں اپنے دل کا میں نے جو سوچ کر آیا تھا کہ وہ کلام پڑھوں گا اعلیٰ حضرت کا کلام۔ دیکھیں اب ماشاءاللہ آپ نے ایثار کیا تو اللہ تعالیٰ نے سبب بھی بنا دیا، میں نے ہی کہہ دیا، ذہن میں آ گیا میرے۔ زہیز تو اطلاع محمد، زہیز تو صلی اللہ علیہ
वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलक फर्श उनका, फलक फर्श उनका, मकान अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादिमाने सराए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और रज़ा पुल से अब मस्जिद करते गुज़रिए कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन। ईमेल पे हमारे इस्लामी भाई बांग्लादेश से एक सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। मैं अपने दिल की बात बताऊंगी, ये नात पढ़ने का भी मेरा दिल चाह रहा है। नज़्म, इस्लाही नज़्म है। जी जी, आला हज़रत का कलाम। जी जी, माशाअल्लाह। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, और आंखें मलना झुंझला पड़ना, आंखें मलना झुंझला पड़ना, लाख जमा ही अंगड़ाई, लाख जमा ही अंगड़ाई, नाम पे उठने के लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, और वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अरे अपना हाथ ही खाली है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है।
فخراً ماشاء اللہ. شبیر بھائی, میں نام بتانا بھول گیا تھا, شبیر بھائی بنگلہ دیش کے تھے, ان کی میل تھی یہ. شبیر بھائی چلے, میل پر آپ نے فرمائش کی, آپ پہلے ہیں ہاتھوں ہاتھ جن کی فرمائش ہم نے الحمدللہ ای میل کی صورت میں, یہ ریکارڈ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. آپ ایسے نا, پہلے تو پہلے ہی رہے گا بھائی ماشاء اللہ. بھائی صاحب 20 سال ہو گئے آپ کو دعوت اسلامی کی برکتیں لوٹتے لوٹتے, کوئی ہمیں بھی یادگار واقعہ سنا دیں. سبحان اللہ. بیتا ہے, بہت بیتے ہوں گے. بہت بیتے ہیں. ایک واقعہ اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد بہت زیادہ یادگار ہے ماشاء اللہ, کہ ماحول میں آنے کے بعد اچانک جو ہے وہ میں ایک عجیب سے مرض میں مبتلا ہوا, اور اچھا جی, اور درد سر جو ہے وہ بہت شدید ہونے لگا. تو ایک دن آفس میں بیٹھا ہوا تھا جی جی, کہ درد نے بہت شدت اختیار کی, اور پھر مجھے ہوش نہ رہا. آفس میں ہوش ہو گیا. آفس میں ہی بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں پڑا تھا, ڈاکٹرز جمع تھے, اور بہت زیادہ تکلیف تھی, بہت زیادہ درد کی شدت تھی, بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ ہائی تھا, اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ یہ شاید کچھ دیر کا مہمان ہے. اچھا, مطلب ظاہری حالت سے ایسا لگا. ظاہری حالت سے ایسا تھا. بہرحال دوائیاں وغیرہ دیتے رہے. اس کے بعد کافی دن ہاسپٹل رہا, حالت بہتر ہوئی, واپس آیا. پھر کچھ دنوں بعد ایسا ہی سلسلہ ہوا, پھر اسی طرح آیا. کتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے تھے؟ تقریباً 2 مہینے. 2 مہینے ہاسپٹلائز رہے؟ نہیں, تقریباً ہاسپٹل 18-20 دن رہا میں. اچھا, 18 دن کی 20 دن کی ہاسپٹلائزیشن کے بعد پھر دوبارہ 2 مہینے یعنی صحیح گزرے. پھر یہی سلسلہ. اچھا, پھر اسی طرح بے ہوش ہوئے؟ پھر اسی طرح ہوا جی, بالکل سیم اسی طرح ہوا. اچھا اچھا اچھا. پھر جب پھر تیسری دفعہ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ جب ہوئے تو سی ٹی اسکین میں برین ٹیومر آیا. یا اللہ. جی, تو اس برین ٹیومر ہے. تو ڈاکٹرز نے جو ہے وہ بہت مشہور باب المدینہ کے ایک اسپیشلسٹ ہیں جی جی, برین اسپیشلسٹ. اچھا, ان کے پاس جو ہے وہ مجھے ریفر کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپریشن ناگزیر ہے, دماغ کا آپریشن ہوگا, تو آپ اپنے جو ہے وہ ورثہ وغیرہ جو ہیں ان کو بلا لیں, جو آپ کے والدین وغیرہ. بہرحال والد صاحب کو مرکز الاولیاء سے بلایا, تو سگنیچر وغیرہ لیتے ہیں اس میں. تو سگنیچر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب جو ہے وہ ان کے آپریشن سے پہلے ایک ٹیسٹ جو ہے MRI ہے وہ کروا لیتے ہیں, تاکہ ایگزیکٹ لوکیشن اور سائز ٹیومر کا مطلب سائز اور وہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے, ہاں جی. تو دوپہر کو MRI ہوا, اور اس کی رپورٹ صبح نماز فجر کے بعد علی صبح ڈاکٹر نے کہا کہ یہ رپورٹ مجھے چاہیے, ارجنٹ کروایا گیا. ٹھیک, ٹیسٹ ہوا, ٹیسٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کی اسکیننگ وغیرہ اور جی وہ سب انہوں نے فلمز ہوتی ہیں وہ ان کو فجر کے بعد چاہیے تھی. فجر کے بعد چاہیے تھی. اوکے, ٹھیک ہے. رات کو جو ہے ٹیسٹ ہوا, اور رات کو میں جب میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ خواب میں تشریف لائے ہیں. اور جو کہاں تشریف لائے؟ ہاسپٹل میں. ہاسپٹل میں تشریف لائے؟ خواب میں بھی ہاسپٹل میں؟ خواب میں بھی ہاسپٹل میں. چلیے ٹھیک ہے جی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو بینچ تھا اس پر تشریف فرما ہوئے, اور میں جو ہے وہ اٹھ نہیں سکتا تھا. بہت زیادہ ایسی کنڈیشن ہو گئی تھی کہ میں لیٹا ہی رہتا تھا, اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا. کمزوری کے سبب؟ کمزوری اور کمر کا درد بار بار جو ہے. اچھا, وہ ظاہر ہے کہ نروز جو جا رہے ہوتے ہیں تو کمر کا بھی افیکٹ. جی جی, کمر بھی افیکٹ ہو گئی تھی. ٹھیک. تو میں نے جو ہے وہ امیر اہل سنت جب تشریف لائے تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی, تو میں نے دیکھا کہ میں خواب میں اٹھ گیا. خواب میں اٹھ گیا اور اٹھ کر میں اپنے بیڈ سے نیچے اترا اور امیر اہل سنت کے قدموں میں بیٹھ گیا. خواب میں بھی خوش تھے آپ؟ ویسے بائی دا وے پوچھ رہا ہوں, خوشی تو میں سمجھتا ہوں ہوئی ہوگی. خوش تھے آپ؟ خوش, بہت خوش. میں نے کہا امیر اہل سنت تشریف لائے, تو میں نے باپا کے جو یہاں سر رکھا, اور میں نے عرض کی کہ باپا آپ نے کرم فرما دیا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یا یہ انتقال بھی ہو سکتا ہے اس کا, اس مرض میں. پاگل بھی ہو سکتا ہے, پاگل بھی ہو سکتا ہے, سینسٹیو میٹر ہے, کوئی معمولی بات نہیں. آپ تشریف لے آئے, اگر انتقال بھی ہو جائے تو آپ نے مجھے زیارت کروا دی. تو میں روتے ہوئے اس طرح عرض کرنے لگا. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت شفقت, کمال شفقت فرمائی, اور میرے جو ہے وہ سر پہ اس طرح کر کے ہاتھ پھیرا,
اور یوں پھیرتے ہوئے امیر اہل سنت پیچھے گدی کی طرف لے گئے اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے جانے لگے. اچھا اللہ اللہ. تو باپا نے کچھ فرمایا نہیں, بس ہاتھ پھیرا اور تشریف لے گئے. اچھا یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے, کئی اسلام ہوئے کے خواب سنے اور ماشاءاللہ اچھی خواب بشارتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے. تو وہ امیر علیہ سنت کا قفل مدینہ خواب میں بھی ہوتا ہے. جی خواب میں بھی ہوتا ہے, یہ آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا ماشاءاللہ. جی تو امیر اہل سنت تشریف لے گئے اور میری آنکھ کھل گئی. میں آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ خواب میں تو باپا نے جب کرم فرما دیا ہے تو میں اٹھ کر بیٹھا تھا, تو ابھی دیکھتا ہوں میں بیٹھ سکتا ہوں نہیں بیٹھ سکتا. اچھا. میں نے جب اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میں آسانی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. اللہ اللہ ماشاءاللہ. امیڈیٹلی. جی امیڈیٹلی. پھر میں نے سوچا کہ میں چلا بھی تھا, اب چل کر دیکھتا ہوں, چل نہیں سکتا تھا. تو بیڈ سے نیچے اترا تو میں چل بھی سکا آسانی سے. اور چونکہ بہت اتنے دنوں سے ہاسپٹل کی فضا اور دوائیاں اور طبیعت جو ہے بہت عجیب سی مزمل ہو جاتی تھی, لیکن جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل میں نے دیکھا کہ مجھے تر و تازگی سی فریش محسوس کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ اچھی لگ رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بس اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اپنے دل میں سوچا تو پھر میں سو گیا. جب نیند آ گئی بہت پرسکون نیند آئی. اللہ اللہ. سو گیا. آپ کی فیلنگ اس وقت یہ تھی کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ میں نے سوچ لیا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں بالکل. ماشاءاللہ خوب. ڈاکٹرز جب میری آنکھ کھلی تو ڈاکٹر جو ہے وہ جمع تھے اور وہ MRI دیکھ رہے تھے. تو وہ جو اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے بہت جو ہے ایک دم چیخنا شروع کر دیا, ویئر از ٹیومر, ویئر از ٹیومر. اچھا. کہہ رہے ہیں ٹیومر کہاں ہے, ٹیومر کہاں ہے. تو وہ دوسرے ڈاکٹر کہنے لگے پتہ نہیں کیا بات ہے, ان کو کیا ہو گیا. تو مطلب وہ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے, ایکسائٹیڈ بہت زیادہ. ایک رات میں ٹیومر غائب ہو گیا, یہ کیا ہوا. تو ڈاکٹر اس کی تعریف وغیرہ کرنے لگے. تو اس نے کہا کہ نہیں آپ میری تعریف خام خواہ نہیں کریں, یہ کوئی ہوا ہے ان کے ساتھ, کچھ ہوا ہوگا واقعہ. تو یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح چاہے شفا دے سکتا ہے. مطلب ان کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا. بار بار دیکھتے رہے, بہت تسلی انہوں نے کی اور بار بار سب کو دکھایا. سب ڈاکٹروں کا پورا پینل تھا. جی پورے سب کی اوپینین لی ہوگی. سب کی اوپینین لی. تو پھر ایک ڈاکٹر انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے, ظاہر ہے آپریشن نہیں کر سکتے, ٹیومر ہمیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو ایک ڈاکٹر نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ مریض سے پوچھیں کہ یہ کیا فیل کر رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں. تو مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا ہوں الحمدللہ. مرشد مجھے ٹھیک کر چکے ہیں, میں ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. لہٰذا جو ہے وہ آپ مہربانی کریں اور مجھے چھٹی دے دیں. اچھا آپ نے چھٹی جو ہے کلیم کر دی. میں واپس جانا چاہتا ہوں, میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا بھی مریض تو یہ کہتا ہے. تو سب نے کہا کہ آپ چھٹی دے دیں, کوئی پرابلم ہو تو پھر دوبارہ کال کر لیں. ٹھیک ہے. تو ان کا ٹھیک ہے بیٹا آپ جو ہے وہ چلے جائیں. اچھا یہ اس وقت ینگ ہی تھے آپ؟ جی اس وقت ینگ ہی تھے آپ, کیونکہ ابھی تو آپ کو شاید میرے خیال میں سرجن بیٹا ہو سکتا ہے کہیں, لیکن جو ہے وہ 27 سال 26. اچھا ماحول میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا تو سبحان اللہ عز و جل اس دن کے بعد سے آج تک جو ہے ٹیومر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا کہنے سبحان اللہ. ہے نا میرا ہر امیر اہل سنت کا مریض امیر اہل سنت کی کرامت ماشاءاللہ. اچھا جناب یہ ایک اور میل ابھی کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Muhammad Rasil Attari from Bangladesh. I am electrical engineer and working in Abu Dhabi. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت خوب. کھلے آنکھ صلی اللہ program is very nice. Every day I watch this program. I want to request you to listen نعت شریف قصیدہ بردہ. جزاک اللہ خیراً. چلیں جی ماشاءاللہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کی فرمائش کی تھی اور آپ روزانہ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں. مرحبا ماشاءاللہ, آپ نے دل بڑھایا آپ نے, بہت خوب ماشاءاللہ. لا قوت الا باللہ. اور اسی طرح نیکیاں لوٹتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے, خوب برکتیں اور بہاریں لوٹتی رہیے. پروفیشنل بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے کیسے منسلک ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ یہ سلسلہ دیکھ کر جائیں گے, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں یہ نیکیاں کر کے جائیں گے, آپ سارا دن انشاءاللہ فریش ہی رہیں گے, لیولی رہیں گے انشاءاللہ. جیسے امیر علیہ سنت کی زیارت کے بعد ہمارے حاجی صاحب اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہے تھے, مہینوں کی بیماری ایک دم چھو منتر ہو گئی تھی. جو آپ کی فرمائش ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پوری کر دی ہے, آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال آپ کی میل بھی شامل سلسلہ ہو گئی, یہ بھی آپ خوش ہو گئے ہوں گے, دل جوئی کی آپ کی نیت بھی کہ چلیں کر لیتے ہیں. 11ویں شریف کا مہینہ ہے, وقت سلسلہ ختم ہونے کو ہے, سلسلے کا وقت. منقبت
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی کرم ہو یا شہ جیلا 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 خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا کرم ہو یا شہ جیلا 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 مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا کرم ہو یا شہ جیلا 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 عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا کرم ہو یا شہ جیلا کرم ہو یا شہ جیلا چلیں اپنے قادری سلسلے کے سلطان جو پیشوا ہیں ان کی تو منقبت پڑھ لی، اب قادری سلسلے کے جو دولہا ہیں امیر اہل سنت ان کی بھی منقبت پڑھ دیجئے، وہ جو آیا تھا نا ہند کا کلام. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، اور تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، سر پر عمامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پر عمامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیباچہ لکھا ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت کا، اس میں اس طرح سے بھی کلام فرمایا کہ جب اللہ والے ہیں جو ان کی خدمت میں حاضر ہیں تو جو تدبیر کے ناخن جس گرہ کو نہیں کھول سکتے تو وہاں یہ چٹکیاں بجا کر یہ جو ہے گرہیں کھل جاتی ہیں. تو میرے امیر اہل سنت کے بارے میں تو علماء فرما رہے ہیں الحمدللہ تدبیر تام ہے. ان کے مدنی مذاکرے سنتے رہیے، ان سے مدنی پھول لیتے رہیے، انشاءاللہ آپ کا آنگن مہکتا رہے گا. پھر حاضر ہوں گے مختلف مدنی پھولوں کے ساتھ آپ کے آنگن کو مہکانے کے لیے. جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے